الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. رمضان رمضان کرم ہے رمضان. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور. آغاز ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک، آپ کے اصحاب اور انصار. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انصف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات بنام کرم رمضان. اور میرے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. محبت و السلام آپ سب کو. قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت ہم نے سماعت کی. اچھا، میں چاہوں گا کہ آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان کا تعارف ذرا کرائیں. جی بالکل ناظرین، آج الحمدللہ 19واں روزہ ہم لوگ یہاں پہ افطار کریں گے اب سے کچھ دیر بعد ہی، اور ہماری یہ پہلے دن سے کوشش ہے کہ حیدرآباد کی مختلف معزز شخصیات کو ہم جو ہے وہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں، ان کے متعلق جانیں. تو آج ایسے ہی ایک اور حیدرآباد کی جانی پہچانی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں. ڈائریکٹر ITC سینٹر اینڈ NS مونٹیسری ہائی اسکول ہے، اس کے ساتھ ساتھ ریجنل پریزیڈنٹ ہے آل پرائیویٹ انسٹیٹیوشن آرگنائزیشن کے جناب سید سلمان ظہیر صاحب. السلام علیکم. سر وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ قیمتی وقت کا. علی بھائی، اور کون موجود ہے آج ہمارے ساتھ؟ موجود ہیں عالم اسلام کے مشہور جو کہ ثانیہ الحاج محمد یوسف مہمن مرحوم ہیں، اور الحاج محمد یوسف مہمن صاحب اللہ کریم ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ کریم ان کو جنت میں اعلیٰ مقام فرمائے. بالکل خوب
قدر پر اس انداز سے ہی پڑھتے ہیں جس طرح الحاج محمد یوسف احمد صاحب پڑھا کرتے تھے. میری مراد جناب سید ندیم شاہ صاحب. السلام علیکم ندیم بھائی, خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ حافظ. آپ کو بہت شکریہ. اور ساتھ موجود ہیں عالم دین ممتاز عالم دین جن کا تعلق الحمدللہ حیدرآباد نیوز سے, حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ ہے, جناب حضرت علامہ مولانا محمد ارسلان رضا قادری. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب, ظاہر سی بات ہے کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے ایسی زبان خدا نہ کرے. اور جب بیٹھے ہوں الحاج محمد یوسف میمن صاحب کے اپنا شاگرد بھی ہوں اور ثانیہ یوسف میمن بھی, بالکل بھی زیر نہ کریں اور نواز شریف کی طرف بڑھتے. جی جناب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بڑے ٹائم کے بعد ایک کلام کے اشعار پیش کر رہا ہوں. ارشاد ارشاد. بسم اللہ. ہر سو ہے اظہار, ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا, سبحان اللہ سبحان اللہ. نورانی دربار مدینے والے کا, ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا, نورانی دربار مدینے والے کا. لے کے چلو اب مجھ کو مدینے, لے کے چلو, لے کے چلو اب مجھ کو مدینے, لے کے چلو. میں تو ہوں بیمار مدینے والے کا, میں تو ہوں بیمار مدینے والے کا. مجھ کو ہوگا ناز کہ جب یہ لوگ کہیں, مجھ کو ہوگا ناز کہ جب یہ لوگ کہیں, مجھ کو ہوگا ناز کہ جب یہ لوگ کہیں کہ یہ منگتا ہے سرکار مدینے والے کا, منگتا ہے سرکار مدینے والے کا, منگتا ہے سرکار مدینے والے کا. نورانی دربار مدینے والے کا, سب سے اونچی شان مدینے والے کی, سب سے اونچی شان مدینے والے کی, سب سے اونچی شان سب سے اونچی شان مدینے والے کی, اور سب سے بڑا دربار مدینے والے کا, سب سے بڑا دربار مدینے والے کا, سب سے بڑا دربار مدینے والے کا. نورانی دربار مدینے والے کا. اور میری بھی دل کی ایک تمنا ہے, میری بھی دل کی ایک تمنا ہے, میری بھی دل کی ایک تمنا ہے کہ ہو جائے دیدار مدینے والے کا, ہو جائے دیدار مدینے والے کا. اور آخری شعر اس کلام کا, اور یہ شعر میں ضرور پڑھتا ہوں محمد علی بھائی. شاعر نے کہا کہ اپنی عزت دولت شہرت نام و نشان, اپنی عزت دولت شہرت نام و نشان, اپنی عزت دولت شہرت نام و نشان, یہ صدقہ ہے سرکار مدینے والے کا, صدقہ ہے سرکار مدینے والے کا. ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا, نورانی دربار مدینے والے کا.
بہت ہی خوبصورت انداز میں اور واقعی میں یوسف محمد صاحب کی جو ہے وہ انداز میں نعت کلام مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. سلمان بھائی کی جانب بڑھیں گے. سر میں آپ کی طرف آؤں گا. سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کا تعلق چونکہ ایجوکیشن سے ہے, تعلیمی اداروں سے, اسکول بھی ہے, سینٹر بھی ہے, مصروفیات بھی ہیں, رمضان میں اس روٹین کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ اپنی پرسنل لائف کے لیے, گھر والوں کے لیے, فیملی کے لیے کیسے وقت نکالتے ہیں؟ جیسے کہ انصر بھائی پتہ ہے آپ کو روزوں کے دن چل رہے ہیں, اور بس یہی ہے کہ دیکھیں ایجوکیشن چاہے رمضان ہو یا کوئی بھی تہوار ہو, ایجوکیشن ہوگی تو وہ تہوار بھی اچھے طریقے سے منا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہی ہوتا ہے کہ کچھ اپنے لیے بھی ہم ٹائم نکالتے ہیں. اب یہ جو کلاسز 1 آور کی کلاس ہوتی ہے جیسے ITC سینٹر کے اندر جو بھی ڈپلوماز وغیرہ ہوتے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو 40 منٹس کے اندر ہم اس کو کنورٹ کر کے, تاکہ بچوں پہ بھی برڈنائز نہ ہو, کیونکہ روزے ہوتے ہیں, ٹیچرس کے روزے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم جو ہے نا پورا پھر تھوڑا سا چینج کرتے ہیں, کیونکہ ماہ مبارک مہینہ ہے, اور اس مہینے میں تو یہ بھی ہے کہ جتنا آپ ماشاءاللہ روزے رکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو یہی ہے کہ اپنے لیے بھی تھوڑا سا اس سے ہمیں بھی ٹائم بچ جاتا ہے اور اسٹوڈنٹس کو بھی ٹائم بچ جاتا ہے. بالکل. اچھا, ایک سوال میرا ذہن میں آ رہا تھا مجھے کہ ہم نے 2 سال کووڈ میں گزاری, تمام تر تعلیمی ادارے بند تھے. اب جب کووڈ ہٹا ہے, تعلیم پر کووڈ کا کتنا اثر پڑا ہے آپ کی نظر میں؟ ہاں انصر بھائی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں تعلیم کے اوپر تو کافی اثر پڑا ہے, کیونکہ 2 سال سمجھ لیں ٹوٹلی جو ہے نا وہ ایجوکیشن بند تھی, اسکولز بند تھے, کیونکہ اور اس جو درسگاہیں ہیں یہاں پہ اگر ایسے بند ہونا کووڈ کے اندر, تو اس کے اندر اتنا لاس ہوا ہے, یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ 20 ایئرس, یہ 2 سال 20 سال کے اندر تبدیل ہو گئے کہ 20 سال ہم پیچھے آ گئے. کیونکہ ایجوکیشن ہے تو ساری چیزیں ہیں. اب جب ایجوکیشن ہی نہیں ہوگی وہ, کیونکہ اگر یہ بھی آپ نے بھی سنا کہ آن لائن کلاسز وغیرہ چل رہی تھی, آن لائن بھی کلاسز کے اوپر بھی گئے, لیکن آن لائن کلاسز کا اثر وہ پڑا ہی نہیں جو ایک فزیکلی کلاسز جو ہے نا ہم لیتے ہیں, اور اس کے اندر بہت ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر جس پاکستان ماشاءاللہ ایک بڑا حسین ہمارا ایک پاکستان ملک ہے, لیکن تھوڑا سا یہاں سسٹم کی کمی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بچہ آن لائن ہوتا ہے تو پھر وہ لائٹ چلے جاتی ہے, پھر انٹرنیٹ, پھر اس طریقے کی فیسلٹیز ہر کسی کے پاس یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. تو پھر یہی ہے کہ جتنی ہو سکی کوشش کہ اب جو ٹائم گزر گیا, لیکن اب جو آنے والا ٹائم ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم کور کریں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. علی بھائی, آج الحمدللہ 19واں روزہ ہے, تو آج کون سا موضوع لے کر آئے ہیں؟ آج موضوع کچھ مختلف سوالات میں لے کر آیا ہوں, جیسے کہ کہتے ہیں کہ اپنا اس کو کہ فلاں جگہ سے کچھ مسالہ لے لیا, فلاں سے کر کے خوبصورتی ہنڈی پکے, تو آج اس طرح پکانے کا ارادہ ہے. علامہ ارسلان صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب, یہ سوشل میڈیا پر ایک روایت دیکھی گئی ہے کہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جھک جانے سے عزت کم ہو جائے, یعنی کہ اپنا جھک جانے سے عزت کم ہو جائے یا گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. اس کی وضاحت ذرا فرمائیے. ایک میرے پاس سوال آیا تو میں کہتے ہیں آج آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوشل میڈیا پر بھی اور اس کے علاوہ نجی محفلوں میں بھی اس طرح کی روایت سننے کا بعض اوقات موقع ملا ہے, اور ہمیں جہاں جہاں موقع ملتا ہے ہم لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اپنے علم, اپنی حیثیت کے مطابق. اس طرح کی روایت کسی بھی حدیث کی کتاب میں مستند موجود نہیں ہے کہ اگر جھک جانے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو بروز قیامت مجھ سے لے لینا. یہ بات یاد رکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ جہنم میں اپنی جگہ بنا لے. ایک بات رسول اللہ سے منسوب ہے, بیان کرنے والا کبھی نہ خود تحقیق کرتا ہے, نہ مطالعہ کرتا ہے, نہ اس کی سند کو دیکھتا ہے, اور رسول اللہ سے منسوب کر کے ایک بات کو بیان کر دیتا ہے بوانگ دخل, اور یہ نہیں سوچتا کہ اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے. اس طرح کی کئی روایات ہیں جو میڈیا, سوشل میڈیا یا اپنے بڑوں سے ہم نے سنی ہوگی, جس کے نہ سند ہوتی ہے, جس کا نہ وجود ہوتا ہے, نہ حیثیت ہوتی ہے. ایک روایت جو ہم نے اسکول کالجز میں پڑھی, اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں کوئی تعلیمی بورڈ جو ہے اس میں علماء یا مفتیان کرام کو اسلامیت کے سبجیکٹ میں اسپیشلی رکھا نہیں جاتا, جس کی وجہ سے بعض اوقات ایسی باتیں دینی کتابوں میں موجود ہوتی ہے نصاب میں کہ جس کا اصلاً ثبوت نہیں ہوتا. ہم نے اسکول کے زمانے میں یہ روایت پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں موجود تھے تو آپ جاتے تھے, گڑیا تھی وہاں پہ کچرا پھینکتی تھی, اور کچھ وقت تک جو ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دی, تو آپ اس کی عیادت کے لیے گئے, پتہ چلا وہ بیمار تھی. حالانکہ اب یقین کریں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں, حدیث میں کہیں بھی یہ روایت موجود ہی نہیں ہے.
اللہ صحیح اتنی مشہور و معروف بات، لیکن حدیث میں موجود ہی نہیں ہے۔ پھر بعض اوقات لکھا ہوتا ہے کہ کسی بھی شہر میں آپ جائیں تو سب سے پہلے پیاز کھا لیں، کوئی بیماری نہیں لگے گی، اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں۔ ایسے تو بہت ساری باتیں من گھڑت ہم نے بنائی کہ مغرب کا وقت ہو تو جھاڑو نہیں دینی چاہیے، بدھ کو ناخن نہیں کاٹے ہیں۔ جی ہاں، دیکھیے اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جن کو منسوخ کیا جاتا ہے رسول اللہ سے، کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے اکابر اسلاف کی زندگی کا تجربہ ہے کہ انہوں نے کوئی عمل کیا، اس کے فوائد و ثمرات سامنے آئے اور پھر اس کو بیان کیا۔ یہ جھاڑو والی بات ہو گئی، چپل کا الٹا ہونا ہو گیا، اچھا ایک ہی کنگھے سے جو ہے سب بال بنا رہے ہیں، یہ ہوتی ہے باتیں حدیث سے ثابت نہیں ہیں، لیکن ہمارے اسلاف کے کچھ تجربات ہیں، ان کی بنیاد پر یہ باتیں بتائی جاتی ہے کہ ایسا کرو گے تو تندرستی آ جائے گی۔ اچھا ایک چیز اور ہے علامہ صاحب کہتے ہیں چپل کے اوپر چپل ہو تو بھائی سفر کرو گے، یہ بھی ایک لوگ بات ہو سکتا ہے کہ کسی کی چپل پہ چپل آئی اس نے کیا ہو تو اس نے کیا ایسی باتیں ہیں کہ ایسے ہی ٹوٹکوں پہ چلتے رہے نا زندگی بھر تو پھر ہم قرآن و حدیث کو کبھی پڑھ نہیں پائیں گے۔ اور قرآن و حدیث ہر کو بندے کے پاس کوئی نہ کوئی واقعہ کوئی بات موجود ہے، صحیح۔ تو کوشش کی جائے سب سے پہلے تو مطالعہ کیا جائے، اور اگر کوئی بات دین کے حوالے سے ملتی ہے تو سرٹیفائڈ کوالیفائڈ عالم دین کے پاس جا کر پہلے اس کی جو ہے وہ وضاحت لینے کی یہ بات مستند بھی ہے یا نہیں، اس کے بعد بیان کریں۔ ہمارے یہاں جو کم علمی کا آپ سمجھیں کہ فقدان ہے نا، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی سبجیکٹ ہیں، ہوتا یہ اصول یہ ہے کہ جو جس سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہوگا، اسپیشلائزیشن کر کے بیٹھا ہے، وہ اس میں جو بات کرے گا وہ قابل قبول ہوگی۔ ڈاکٹر اگر کسی مریض کو بتاتا ہے کہ بھائی آپ کو یہ بیماری ہو گئی تو وہ بات قابل قبول ہے بنسبت اس سے کہ آپ یا میں بتائیں، ٹھیک ہے۔ سر کا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، سر زیادہ ایجوکیشن کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ دین کے بارے میں ہم نے دین کے ساتھ یہ سوتیلا سلوک کیا ہے کہ دین کے بارے میں وہ شخص جس کو دیکھ کے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا وہ بھی دین پہ بات کر رہا ہے، جس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا وہ بھی دین پہ بات کر رہا ہے، پھر سوال اپنے جواب اپنے، الزام مولویوں پہ، ہوتا یہی ہے۔ تو اب جن لوگوں نے درس نظامی 8 سال پڑھا ہے، اس کے بعد تخصص فی الفقہ اسپیشلائزیشن کیا ہے، پھر سالہ سال کی سیلف اسٹڈی ان کی ہے، اب اس شخص کا مقابلہ ایسے شخص سے کیا جا رہا ہے جس کو نماز کے شرائط و فرائض بھی نہیں پتا، تو پھر اس لیے بے دینی بھی پھیلتی ہے، بے علمی بھی پھیلتی ہے، اور پھر ہم اپنی غلطیوں کوتاہیوں کا جو ہے وہ ذمہ مذہبی لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ غیر مناسب بات ہے، ہمیں جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب ایک سوال اور تھا، کیا موبائل فون پر جو قرآن کریم فرقان حمید ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس کو باوضو ہو کر لازمی پڑھنا چاہیے؟ کیا اس ہمیں بتائیے۔ اس مسئلے میں علماء کا کچھ اختلاف رہا ہے، اچھا، اور جس مسئلے میں اختلاف ہے اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے۔ صحیح۔ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید کو اگر کوئی شخص بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے ہاتھ میں دے کر تب تو جائز ہوگا، اگر وہ اس کو ٹچ کر رہا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کریم ہے ادب کی چیز ہے، ڈائریکٹ اس کو ہاتھ لگانا غیر مناسب بات ہے، اور کچھ کا کہنا یہ کہ جو ہاتھ لگانا ہے یہ براہ راست قرآن کو ہاتھ لگانا نہیں ہے، کیونکہ اسکرین بیچ میں ہے اور وہ جو قرآن واضح ہوتا ہے وہ ریم پر ہوتا ہے۔ اس کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کیونکہ بار شریعت فقہ حنفی کی ایک مستند کتاب ہے، اس میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جس کا وضو نہ ہو، حتیٰ کہ جس کو غسل کی حاجت ہو، وہ شخص بھی زلدان کے ساتھ، گلاف کے ساتھ قرآن کو پکڑ سکتا ہے۔ اگر بے وضو اور بے غسل جو شخص ہے وہ گلاف کے ساتھ قرآن کو پکڑ سکتا ہے، تو موبائل کے ساتھ قرآن کو دیکھنا یا اس کو چھونا یہ تو بدرجہ اولیٰ جائز ہو جائے گا، لیکن علماء کا اس میں اختلاف رہا ہے تو بچنا بہتر ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی دیکھنے کو ملی ہے، کوئی مطلب ایک مسئلہ، ایک بحث چھڑی تھی پہلے سوشل میڈیا پہ بھی کہ اب اس موبائل فون میں قرآن مجید ڈاؤن لوڈ ہے، وہی ہماری جیب میں، ہم اس کو واش روم لے کے جا رہے ہیں، ہم نے منہ ہاتھ دھویا تو ہماری جیب کے اندر ہے، کسی کچرے کی جگہ سے گزرے تب بھی ہے، تو پھر اس پہ بھی لوگوں نے اس میں یہ ہوتا ہے، دیکھیں لوگوں کا یہ سوچنا ادب کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ سوچ غلط تو نہیں ہے لیکن علمی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن کریم اگر سامنے کھلا ہے موبائل تب آپ کہیں جاتے ہیں کچرے والی جگہ واش روم تو یہ تو بہت بھی ہے، لیکن اگر وہ بند ہے موبائل اس کے اندر موجود ہے تب حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس پر بھی حرج واقع ہو جائے تو پھر ایک حافظ قرآن کو تو واش روم میں جانا نہیں چاہیے، سینے میں قرآن دفنا بھی نہیں سکتے، زمین کے نیچے چلا جائے گا، ایسے بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب ایک سوال اور تھا کہ کیا توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اور ایک بات ہم نے سنی ہے اور حدیث شریف میں بھی، جوان آدمی کی جو توبہ ہے اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اس میں کیا حکمت ہے اس حوالے سے رامنا؟ بالکل، گناہ کے تعلق سے یہ بات ہے کہ وہ گناہ جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے وہ گناہ تو توبہ کرنے سے معاف ہو جائیں گے۔ التائب من الذنب الذی کم لا ذنب لہ، جس نے توبہ کی گناہ سے ایسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یہ تو موجود ہے حدیث مبارکہ میں۔ لیکن حقوق العباد کے تعلق سے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کو جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے نا تب تک وہ معاف نہیں ہوتے۔ قرآن کریم میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا تو فَجَزَاؤُ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے۔ اب کسی کو قتل کرنے میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک ہے کہ وہ شخص وہ تو قتل ہو گیا، وہ کب معاف کرے گا؟ ظاہر وہ قتل ہو چکا ہے، وہ تو بروز محشر ہی معاف کرے گا۔ پھر حق کے ورثہ بھی آتا ہے، وہ معاف کریں۔
تو کچھ گناہ ایسے ہیں حقوق العباد کے تعلق سے جس پر بندہ توبہ کرے تب بھی وہ پینڈنگ رہے گا, وہ معلق ہے, معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندہ نہ کرے. بقیہ گناہ سارے کے سارے وہ توبہ سے بالکل بندہ پاک ہو جائے گا, منزہ ہو جائے گا. جہاں تک بات رہی جوانی کی توبہ کی, تو یقین کریں کہ ایک حدیث مبارکہ پڑھنے کا موقع ملا اور بہت جو ہے وہ مطلب سن کے بھی ایک رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جوان کی توبہ کا انتظار ایسے کرتا ہے جیسے کسی مالک کے پاس اس کا غلام بھاگ جائے وہ واپس لوٹ کے آتا ہے. حالانکہ اللہ محتاج نہیں ہے, اس کے باوجود یہ سکھانے کے لیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک بوڑھا شخص اور ایک جوان شخص, بوڑھے شخص کے اندر طاقت گناہ بھی نہیں ہے, اس کی خواہشات اس کے ارمان جو ہے وہ بھی اب ویسے نہیں جوانی کی عمر میں ہوتے ہیں. جوانی کی عمر کے اندر گناہ کا جو ہے وہ کوشش کرنا یا اس کے خواہشات نفسانی یہ زیادہ ہوتی ہے. اس وقت کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے, اس کی توبہ بنسبت ایسے شخص کی توبہ سے بہت افضل و اعلیٰ ہے کہ جس کے اندر گناہ کی طاقت ہی باقی نہیں. اب وہ گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے تو اب وہ اس کے پاس آپشن ہے کیا توبہ کے علاوہ؟ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بڑے بڑے گورنمنٹ کے اداروں میں جب تک ڈپارٹمنٹ میں آفیسر بن کے بیٹھے ہیں رشوت لیں گے, دیں گے, حرام کھائیں گے, سب کچھ کریں گے. جب ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد سفید ٹوپی ہوتی ہے, آدمی تسبیح ہوتی ہے, مسجد کی پہلی صف ہوتی ہے. گناہ کی طاقت ہے ہی نہیں نا, تو اب اللہ یاد آیا. جب تک طاقت تھی تب اللہ کو بھولے بیٹھے تھے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے نوجوان کی توبہ کو بڑھاپے کی توبہ سے زیادہ افضل. بالکل بالکل. ناظرین آپ نے سماعت کی اور بہت ہی خوبصورت یہاں پہ جو ہے وہ گفتگو چل رہی تھی. میں ابھی سر سلمان کی جانب جاؤں گا. سلمان بھائی مجھے ذرا بتائیے کہ ایک چیز کہ ہم ابھی کووڈ پر بات کر رہے تھے, تو کووڈ میں ایک اور چیز دیکھی ہم نے, مہنگائی جس نے عوام کی کمر توڑی. تو کیا جس طرح اس مہنگائی سے بزنس پہ افیکٹ پڑا, تو کیا تعلیمی اداروں پر بھی, تعلیم پر بھی اس مہنگائی کا اثر پڑا ہے؟ ہاں سب بھائی دیکھیں بالکل پڑا ہے, کیونکہ ایجوکیشن فار آل, ایجوکیشن کسی ایک کے لیے نہیں ہے, ایجوکیشن امیر کی میراث نہیں ہے, ایجوکیشن سب کے لیے ہے نا. ٹھیک ہے, اب آپ خود اندازہ لگائیں جیسے کہ آٹے کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی, آئل کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی, ایسے ہی کتابوں کی بھی. ایک آپ پیپر لینے جائیں, جو ہم ایک پیپر خریدتے تھے وہ پیپر کی آپ ورتھ دیکھیں کہ ایک جو رم ملتا تھا 500 کا وہ 800 کا رم مل رہا ہے. تو وہ اتنی مہنگائی ہے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے جب کووڈ کے اندر فیسوں کا کافی مسئلہ رہا کہ جو ہے نا وہ پیرنٹس بڑے پریشان تھے کہ کیونکہ دیکھیں جب ہمارا جو لوگ ہیں ہمارے ایریے کے اندر وہاں مڈل کلاس لوگ ہیں, وہاں پہ کسی کے جو پیرنٹس ہے وہ کوئی رکشہ چلاتا ہے, کوئی اپنی شاپ کیپر ہے, کوئی جو ہے نا مطلب وہ مزدور دار طبقہ زیادہ ہے نا. ٹھیک ہے, اب وہ یہ اتنی فیسز کیسے دیں؟ ٹھیک ہے, آپ یوٹیلیٹیز بل لگا لیں. اب یہ پورا سرکل چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر ہم کوئی فیسز جو ہے نا وہ اپڈیٹ کرتے ہیں, اگر 3000 ہم فیس رکھ دیتے تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ سر ہم کیسے افورڈ کریں. ٹھیک ہے, پھر کسی کے اگر 2 بچے ہیں تو وہ کیسے فیسز بھرے گا. تو مہنگائی کتابوں میں لے لیں, کاپیز میں لے لیں, ہر جگہ مہنگائی ہو گئی ہے. تو مہنگائی کا یقین کریں اس کے اندر ایجوکیشن کا بھی بڑا لاس ہو رہا ہے. تو اب یہی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا, اور آپ کو پتہ ہے یہ ابھی جو دن چل رہے ہیں ایام علی, حضرت علی علیہ السلام کے دن چل رہے ہیں, اور تو بس یہی چیز ہے کہ یار اللہ پاک سب کے لیے آسانی کریں اور جو ہے نا کسی طریقے سے یہ مہنگائی کی جو ہے وہ کمر کو جو ہے ٹوٹے. مہنگائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی کہ ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے. اور ہمارے ناظرین کو آپ کیا بتانا چاہیں گے سلمان صاحب؟ ہاں بالکل, میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سب میرے لیے جو ہے نا کا بڑا اچھا ایک یہ پروگرام ہے جو ماشاءاللہ میں لاسٹ ایئر بھی اس پروگرام کے اندر تھا. اور یہ دیکھیں نا کتنے روزے جو ہیں یہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو یہ روزوں کی ایک ایسی عبادت ہے, اور یقین کریں اس کے پیچھے, اور ماشاءاللہ ہمارے بہت سینئر مولانا صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں, یہ بھی اس چیز کی جو ہے داد دیں گے کہ مسلمان پوری دنیا اس چیز پہ حیران ہے کہ یہ جب روزے رکھتے ہیں اور کڑک ان کو جو ہے نا گلے سوکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور جب یہ وضو کے لیے منہ میں اچھا پانی بھی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ مسجدوں کا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے, اور یہ کلی کرتے ہیں, اور یہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یہ واپس باہر کر دیتے ہیں, اندر نہیں جانے دیتے. یہ پوری ریسرچ ہوئی ہے, اس پہ سب حیران و پریشان ہے کہ یہ تو وہ یہی ایک اللہ کو عبادت جو ہے نا, دیکھیں کہ وہ تو وہی ابھی مولانا صاحب نے اتنی اچھی بات کی. تو یہ عبادت وہ دیکھیں وہ ڈھونڈتا ہے بہانے کہ کسی طریقے سے بندہ ہمارے نزدیک آئے, بالکل قریب آئے, موقع دیتا ہے. بہت خوبصورت چیزیں ہیں, کہتے ہیں نا گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی فجر کی نماز, یہ بڑی سخت ہے, یہ بہت سخت ہے. ناظرین وقت ہوا ایک وقفے کا,
آپ کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان۔ رمضان کرم ہے رمضان۔ ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। बात छेड़ो मुस्तफा के प्यार की, बात छेड़ो मुस्तफा के प्यार की, बात छेड़ो मुस्तफा महफिलें सजती रहे सरकार की, महफिलें सजती रहे सरकार की, बात छेड़ो मुस्तफा के प्यार की। महफिलों में आने वाले सब्र कर, महफिलों में आने वाले सब्र कर, है खबर आका को हर बीमार की, है खबर आका को हर बीमार की, बात छेड़ो मुस्तफा के प्यार की। और देखा मुझको कब्र में बोले नबी, वाह वाह सुभान अल्लाह। देखा मुझे को कब्र में बोले नबी, के नात जल्दी छेड़ दे सरकार की, नात जल्दी छेड़ दे सरकार की, यह सदका मुस्तफा की आल का, आल का, आल का, यह सदका मुस्तफा की आल का, के लाज रह जाती है मुझ लाचार की, लाज रह जाती है मुझ लाचार की। और आखिरी शेर फिर शायर ने पंजतन पाक का जिक्र किया, कहता है वो खालिसन मनक़बत का शेर है ये। शायर ने कहा कि असलहे की दौर में भी आली, असलहे
کے دور میں بھی یا علی، اسلحے کے دور میں بھی یا علی، بات چلتی ہے تیری تلوار کی، بات چلتی ہے تیری تلوار کی، بات چھیڑو مصطفیٰ کے پیار کی، محفلیں سجتی رہے سرکار کی۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے کہ اسلحے کے دور میں بھی یا علی، بات چلتی ہے تیری تلوار کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم رمضان میں، اور بہت ہی خوبصورت کلام سے بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں۔ اور ناظرین، سلمان بھائی یہاں پر موجود ہے، علامہ صاحب بھی موجود ہے۔ میں ایک سوال سلمان بھائی کی طرف بڑھاؤں گا آگے کہ ایک چیز، ہم چونکہ ایجوکیشن پہ بات کر رہے ہیں، تعلیم پہ بات کر رہے ہیں، تو ایک چیز جو میں نے نوٹ کی آج کل کے بچوں میں، نوجوانوں میں سیل فون کا زیادہ شوق ہے، تعلیم کا شوق گھٹتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس شوق کو پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی انصر بھائی، آپ کا جو سوال ہے وہ بہت ویلڈ سوال ہے، ویلڈ کوشچن ہے۔ وہ یہی ہے، دیکھیں بچوں کو جو ہے نا وہ ایکٹیویٹیز کی طرف ہم نے لے کے آنا پڑے گا۔ اسکولز کے اندر آپ دیکھیں، اسکولز کے اندر ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی، گراؤنڈ ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی، بچوں کو کوئی بھی ایکٹیویٹیز وغیرہ نہیں ہو رہی۔ وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں جب تک ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی نا تو بچہ وہ کہاں جا رہا ہے، وہ موبائلز کی طرف جا رہا ہے، وہ پھر دیگر مسئلے مسائلوں میں وہ پڑھ رہا ہے نا۔ تو ایکٹیویٹیز ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، بڑا ایک مشہور محاورہ بھی یہی ہے کہ جہاں گراؤنڈ زیادہ ہوتے ہیں وہاں اسپتال کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا وہ ایکٹیویٹیز، اب ہمارا مونٹیسری، آپ کو پتا ہے کہ مونٹیسری ہمارا ماشاءاللہ بڑا اچھا ایک سسٹم چل رہا ہے، ماریا مونٹیسری کی تھیم ہے۔ اس کے اندر ہم سب 3 لیولز ہیں، ٹھیک ہے، پلے گروپ، نرسری، کے جی۔ اب اس کے اندر کیا ہے کہ بچہ انٹرسٹ کیسے لے ایجوکیشن کی طرف، جو کوشچن ہے آپ کا، وہ اسی طریقے سے لے سکتا ہے کہ جب اس کا دل لگے گا۔ اب مونٹیسری کے اندر بچہ 3 سال کا، 3.5 سال کا بچہ جو ہے نا وہ اپنے پیرنٹس سے بالکل لگتے جگر ہوتا ہے نا، ایک طریقے سے وہ بالکل ہی ایک دم ہی اٹیچ ہوتا ہے۔ اب وہ بالکل ایک دم ہی اس کا انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے جب وہ اسکول جاتا ہے۔ تو ان کے لیے ہم نے کیا ہے، پلے گروپ کا جو مقصد ہے نا وہ ہے پلے گروپ، پھر ہم نے ان کو پلے کروانا ہے۔ اب بچے کو بالز دے دی ہم نے، بیٹا ہاؤ مینی بالز، بچہ کاؤنٹ کر رہا ہے 1 2 3 4۔ اچھا بچہ پلے کر رہا ہے لیکن ہماری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، بیٹا گیو می اے ریڈ بال۔ اب بچہ دیکھ رہا ہے ریڈ بالز کے اوپر پھر جو ہے نا اسپیلنگز لکھی ہوئی ہیں، ریڈ، یلو، وہ بچہ اس کو اسپیلنگ بھی آ رہی ہے اور کلرنگ کی بھی اس کو پہچان ہو رہی ہے، لیکن بچے کا مائنڈ کیا ہے کہ وہ پلے کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے بچے کا ایک اس کو انوائرمنٹ ایسا دینا ہے، اس کو ڈرانا نہیں ہے، اسکول سے بھگانا نہیں ہے، اسکول بلانا ہے۔ ہماری تھیم ہی یہی ہے کہ جب بچہ آئے روتا ہوا اور جائے ہنستا ہوا۔ تو ایجوکیشن ایک بڑا اچھا گلدستہ ہے، ایجوکیشن کا ایک، اس کو آپ یقین کریں جتنا اچھے طریقے سے اس کو آپ انجوائے کر کے آپ اس کو اسٹڈی کریں تو ماشاءاللہ آپ بالکل کامیاب بھی ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں رزلٹ آپ کے سامنے ہی ہے ماشاءاللہ، جتنے سی ایس ایس آفیسر آ رہے ہیں آپ دیکھیں، سی ایس ایس پاس کر کے آ رہے ہیں، ینگ جنریشن پروموٹ، تو ایجوکیشن انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آگے آنے والے وقت میں ہوگی۔ بالکل بالکل بالکل۔ ایک سوال میں علامہ صاحب سے، علامہ صاحب چونکہ ہم آج روزے کے مسائل پر بات چیت کر رہے ہیں، تو ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ دوران روزہ ہم جب غسل کرتے ہیں تو اگر بالفرض منہ میں ہم نے کلی کی اور پانی چلا گیا، کیونکہ ایک بعض دفعہ نا پتہ نہیں چلتا، جب آپ ایک بار کلی کر لیتے ہیں منہ پر گیلا ہو گیا، آپ دوسری بار میں پتہ نہیں چلا، نہ جانے میں اگر پانی کا قطرہ چلا جاتا ہے کوئی معاملہ ہے، تو کیا اس سے روزے پہ افیکٹ پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، اگر غلطی سے بھی پانی ناک یا منہ سے چلا گیا اندر تو اس قدر مقدار میں گیا ہے کہ زیادہ ہے تو آپ کو حلق سے اترتا ہوا محسوس ہو جائے گا۔ بعض اوقات وضو میں کلی کر رہے ہوتے ہیں یا ویسے ہی، تو اس کی کچھ تری باقی رہ جاتی ہے۔ اب 5-7 منٹ کے بعد وہ تری آپ تھوک کے ساتھ یا ویسے نکل جاتے ہیں، اس سے تو روزے پہ افیکٹ نہیں پڑتا ہے، لیکن باقاعدہ جب آپ غسل کرتے وقت یا وضو کرتے وقت پانی منہ میں لینے کے بعد آپ کو خود ہی محسوس ہو جائے گا وہ حلق سے نیچے جا چکا ہے، چاہے وہ غلطی سے گیا ہو، بھول سے گیا ہو، عدم توجہ میں گیا ہو، اور روزہ سے ٹوٹ جائے گا۔ بے شک اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، اس میں آپ کو کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا، قضا تو ہوگی، لیکن اس میں یہ ہے کہ
قصدن کرنے کا عمل ہے اس وہ کم سے کم اس کا نفاذ آپ پہ نہیں ہوگا کہ جی آپ نے جانبوجھ کے حرکت کی. بالکل. اچھا ایک اور چیز میں نے عام طور پہ دیکھی ہے, یہ جو لعاب آتا ہے, تھوک آتا ہے ہمارے منہ کے اندر روزے کے دوران, تو کچھ لوگوں کا عمل ہوتا ہے کہ وہ بار بار جائیں گے تھوک کر آئیں گے, بار بار جائیں گے تھوک کر آئیں گے کہ کہیں تھوک سے روزہ نہ ٹوٹ جائے, کیونکہ ہم نے وضو کیا تھا منہ میں تری آ گئی ہے, تو کیا اس روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ جی نہیں, بالکل نہیں. مجھے یاد ہے جس وقت میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو کم علمی کہنے سے کہ ایک بار میں ایک صاحب کے گھر پہ گیا تو اب مجھے مطلب بتاتے ہوئے بڑی شرمندگی سے محسوس ہو رہی ہے کہ میں اس کے کمرے میں گیا تو کمرے میں جگہ سے تھوک ملا مجھے. اس کا وجہ اس کی یہ وہ باتیں کر رہا ہے, تھوکتا جا رہا ہے, اس کو یہ خوف بیٹھا ہے کہ جی تھوک جائے گا تو شاید روزہ ٹوٹ جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, روزہ ٹوٹنے کا تعلق تھوک کے نکلنے سے نہیں ہے. روزہ ٹوٹنے کا تعلق ہے کہ آپ کے جسم سے خارج کوئی بات ایسی چیز ایسی جو آپ کے منہ کے ذریعے, ناک کے ذریعے آپ کے معدے تک پہنچ جاتی ہے, دماغ تک پہنچ جاتی ہے, اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جو چیز آپ کے جسم کا ہی حصہ ہے, جز ہے, یا اس کو عضو کہہ لیں آپ, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. صحیح. اچھا ایک چیز اور, ہم بائک چلا رہے ہیں, اتفاقاً منہ میں مکھی چلی گئی یا مٹی کے ذرات چلے گئے اور ہمیں وہ فیل ہوتے ہیں نا کہ منہ کے اندر ہے وہ چیز موجود, تو کیا اس سے روزے پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں مکھی جو ہے نا اس سے تو ٹوٹ جائے گا, لیکن وہ ذرات ہے مٹی کے اس سے نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جس سے بچنا مشکل ہے بلکہ ناممکن سمجھیں. قرآن نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی جس سے بچنا آسان ہے یا کوشش کے بعد بچا جا سکتا ہے. یہ وہ چیزیں جس سے بچنا تقریباً ناممکن ہے. اب وہ مٹی, ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر مٹی سے بچنا بڑی صفت ہی ہوگا, کوئی روڈ خالی نہیں ہے, ڈسٹ ہے, آپ کے ناک سے منہ سے آپ یہ بند کرنا کان سے چلی جائے گی مٹی اتنی ہو رہی ہے, تو آپ بچ نہیں سکتے اس سے. اس سے روزے پہ کیا بات ہے اللہ ماشاء اللہ. اچھا علامہ صاحب ایک سوال اور تھا, کیا عید کے دن جو فوتگی ہو جس کی یا جو, تو وہ شہید کہلاتا ہے؟ جی نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عید کے دن کوئی بندہ فوت ہو جائے تو وہ شہید ہو جائے, ایسا کوئی. ہمارے ناظرین نے سوال کیا تو میں نے کہا چلیں آج آپ سے پوچھیں گے. وہ اصل میں لوگوں نے کچھ ڈیفینیشن شہید کی اپنی طور پہ خود بنا دی ہے کہ اس سے بھی کریں گے تو شہید ہوگا. حدیث کے اندر شہیدوں کی دو اقسام بیان ہوئی ہے. ایک شہید وہ ہوتا ہے جو حقیقی ہے, فقہی, جو جنگ کے میدان میں ہوتا ہے اور وہ اسلام کے لیے یا اپنے ملک کی حفاظت کے لیے وہ مسلمان جو قتل ہوتا ہے وہ شہید ہے. دوسرا غیر فقہی شہید. غیر فقہی شہید وہ ہوتا ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے انتقال کر جائے, پیٹ کی تکلیف, بخار کی وجہ سے, جل کے مر گیا, ڈوب کے مر گیا, دب کے مر گیا. حتیٰ کہ بارگاہ رسالت کے اندر جب یہ بات بیان کی گئی شہید کون ہے, رسول اللہ نے پہلے اپنے صحابہ سے پوچھا شہید کون ہے, سب نے کہا کہ جو جنگ میں شہید ہو جائے. تو انہوں نے فرمایا ایسے تو میرے امت کے شہید بہت کم ہو جائیں گے. پھر آپ نے اس کے بعد کیٹیگری بیان کی, یہ بھی شہید, یہ بھی شہید, یہ بھی شہید. حتیٰ کہ بہار شریعت فقہ حنفی کی برصغیر کی مستند کتاب اردو زبان میں, اس میں شہیدوں کی 40 اقسام لکھی ہے. 16واں نمبر اس شہادت کا ہے جس کو سن کے شاید آج سننے والے بھی حیران ہو جائیں کہ کوئی شخص کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائے, یعنی اس کے دل میں اس کا عشق ہے اور وہ اسی کے اندر گھٹتے 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 مر گیا. 16واں نمبر پہ لکھا وہ بھی شہید ہے. اچھا یہ محبت دنیاوی ہو سکتی ہے, یہ دنیاوی محبت بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں محبت ایک جذبہ ہے جی, جو غیر اختیاری ہے. یہ جواب بڑا انٹرسٹنگ ہو جائے گا ان نوجوانوں کے لیے جن جو اس عشق میں مبتلا ہے. لیکن اس سے مراد, اس میں حدیث میں جو نا اس کی وضاحت موجود ہے, اس سے مراد وہ محبت نہیں ہے جو ہمارے نوجوانوں کو ہوتی ہے. انہیں تو ہر ہفتے سچی محبت ہو جاتی ہے, ایسی تو پھر تو میرا خیال ہے ہر ہفتے شہید ہو رہا ہوگا اور کئی دفعہ شہید ہو رہے ہوں گے. اچھا علامہ صاحب ایک سوال اور تھا کہ کیا انبیاء کرام علیہم الرحمۃ پر جو بننے والی فلم ہے یہ دیکھنا جائز ہے؟ اچھا میں پہلے والی بات ہے اس کا ایک جز رہ گیا تھا باقی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی سے عشق کیا, صبر کیا اور اس کو چھپایا, 3 باتیں ہو گئی نا. عشق ہونا یہ غیر اختیاری عمل ہے, آپ کو محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور جب محبت ہوگی تو پھر اظہار محبت بھی ہوتا ہے. اس کے بھی طریقے ہیں, کچھ جوازی کچھ عدم جواز. آپ نے عشق کیا, اس کو چھپایا, بتایا نہیں کسی کو. اب بتانے سے بعض اوقات لڑکی یا لڑکی لڑکے سے کر رہی ہے, لڑکا لڑکی سے کر رہا ہے, تو جب آپ پبلک کرتے ہیں نا تو پھر وہ بدنام ہوتے ہیں, اس کے کریکٹر پہ انگلیاں اٹھنے لگ جاتی ہے, پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں, ایسے معاملات چل رہے ہیں. چھپایا, پھر صبر کیا. صبر کا مطلب یہ کسی گناہ میں ملوث نہیں ہوا ہے. پھر اس حالت میں اگر انتقال کر گئے تو شہید ہیں. یہ بات میری باقی رہ گئی تھی. باقی جو آپ نے وہ سوال کیا انبیاء کے تعلق سے فلم کا, یار میں تو جہاں تک اس چیز کو آج تک سمجھ پایا, مجھے یاد ہے جس زمانے میں دا میسیج ایک فلم آئی تھی جو اس زمانے میں کہا جا رہا تھا کہ جی اقوام مغرب میں یہ بات کی جاتی ہے کہ اسلام بڑا دہشت گردی کا مذہب ہے, تو ان کو بتانے کے لیے فلم بنائی گئی. پاکستان بننے سے پہلے یہ 1400-1500 سال کی جو تاریخ ہے, پوری دنیا میں کروڑوں اربوں مسلمان آئے چلے گئے. آپ مجھے بتائیے کسی کو بھی کبھی تبلیغ دین کے لیے کوئی فلم بنانی پڑی ہے؟ ایسا وقت آ گیا ہم پہ کہ ہمیں فلمیں بنا کے ہمارا مذہب ثابت کرنا پڑے گا. قرآن تو کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب,
مومن وہ جو غیب پہ یقین رکھے. کل کو کوئی آ کے کہہ دیتا ملحد کے جی میں تو اللہ کو نہیں مانتا, تو اب اللہ کا کریکٹر بھی بنانا پڑے گا جی تاکہ مان لیں. اور پھر غیر نبی, بہت خوب جواب دیا. غیر نبی جو نبی ہے ہی نہیں, گناہگار فاسق ہے, وہ نبی کا رول ادا کر رہا ہے. اگر یوسف علیہ السلام پہ فلمیں بن رہی ہیں, نوح علیہ السلام پہ فلمیں بن رہی, جو بنا رہے ہیں ان کے لیے وہ ایک کہانی ہے, ہمارے لیے وہ مقدس نفوس ہیں, ان کے لیے وہ کہانی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے, مجھے تو یہ اسلام کا پرچار کرنے کے مطلب معاملے میں نہیں لگتی ایسی کوئی بات, بلکہ لگتا ہے کہ کوئی سازش ہے. ایک شخص جس کو آپ کسی بھی نبی یا صحابی کے روپ میں دکھاتے ہیں, اگلی فلم کے اندر وہ شخص شراب پی رہا ہے, زنا کر رہا ہے, آپ دیکھتے فوراً خیال ہے ارے یہ تو وہ. جی آپ کے دلوں میں جو کانسیپٹ اور تصورات نا ان نفوس کے بڑے مقدس انداز میں, یہ وہ تصورات ختم کیے جا رہے ہیں. یہاں میں ایک بات ایڈ کروں ناظرین کہ اس چیز سے ہمیں سبق یہ سیکھنا چاہیے کہ وہ جو انگریز ہیں وہ اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے, اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کی جو قصے ہیں, جو ان کی زندگی ہے اس کو تبدیل کرتے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ کتابوں سے پڑھیں, قرآن میں ان کے قصے موجود ہیں, وہاں سے پڑھیں اور وہاں سے جو ہے وہ سیکھیں چیزیں, ان کی زندگی کو سیکھیں, اس پہ عمل کریں. سر سلمان کی جانب دوبارہ آؤں گا. سر سلمان, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب مہنگائی کی بات کر رہے تھے ابھی, تو ایک مہنگائی کا عنصر یہ بھی ہے کہ رمضان میں جو ہے وہ چیزوں کے ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں, اشیاء خوردونوش مہنگی کر دی جاتی ہیں. یہ جو مہنگائی کا ایک معاملہ, چونکہ آپ کا تعلق سماجی طور پر بھی ہے, آپ سماجی کارکن بھی ہیں, تو مجھے بتائیے گا کیا اس مہنگائی سے لوگوں کی کمر ٹوٹی ہے, لوگ پریشان ہیں؟ انصر بھائی بالکل لوگوں کی کمر بھی ٹوٹی ہے اور لوگ خود ٹوٹ گئے ہیں مہنگائی سے, کیونکہ اتنی مہنگائی ہے, اتنا یہ دیکھیں. لیکن بڑا مجھے فخر ہوتا ہے جو ہے نا اپنی کچھ عوام کے اوپر, کچھ لوگوں کے اوپر. دیکھیں جس طریقے کی مہنگائی ہے نا, اس طریقے سے ہی لوگ بھی آگے نظر آئے ہیں, جو سماجی اور جو لوگوں کا. دیکھیں اس رمضان جو ہے نا ماشاءاللہ تقریباً 19 روزے تو گزر ہی چکے ہیں نا, ٹھیک ہے. اب انصر بھائی جتنے بھی روزے یہ رہ گئے نا, اب یقین کریں دیکھنے والوں سے میری تو یہی ایک گزارش ہے کہ اپنے اڑوس پڑوس کے اندر دیکھیں جو سفید پوش لوگ ہیں ان کو ہم نے تلاش کرنا ہے. وہ دیکھیں اب جو لائنیں لگا کے کھڑے ہیں ان کا تو کام ہی ہے مانگنا اور وہ لے رہے ہیں, لیکن جو سفید پوش لوگ ہیں نا انصر بھائی وہ نکل کے کسی کا دروازہ نہیں بچا رہے ہیں, وہ مطلب مر رہے ہیں بھوک سے, اپنے ایک وقت کی روٹی کھا کے جو ہے نا تینوں ٹائم کا گزارا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو لوگوں کو ماشاءاللہ آپ دیکھیں جتنا جیسے نظر آ رہا ہے کہ حیدرآباد میں بھی دسترخوان لگ رہے ہیں, کافی جو ہے نا افطاری ہو رہی ہے, اور ماشاءاللہ سحری کے بھی جو ہے نا انتظامات ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں بہت اچھی ہیں, لیکن مہنگائی یہ حکومت کو چاہیے کہ کس طریقے سے جو ہمارے اوپر برڈنائز ساری چیزوں پہ ہو گیا ہے ان کے اوپر ایکشن ہے. اچھا ہوتا کیا ہے, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ بھائی سر ہوتا یہ ہے کہ 1 روپے کسی چیز کے اوپر اگر حکومت بڑھاتی ہے تو وہ جو شاپ کیپر ہوتا ہے نا وہ 5 روپے ایکسٹرا بڑھا دیتا ہے. اچھا جب لینے والے ہوتے ہیں نا ان کو کچھ نہیں پتا ہے, وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ یار یہ چیز اگر 20 روپے کی تھی تو وہ 21 کی آ رہی ہے تو وہ 30 روپے کی بیچ رہے ہیں. تو مطلب ڈبل ہو کے بالکل ایسے ہو کے, تو یہ مہنگائی نے تو بالکل ہی کمر جو ہے نا وہ توڑ دی ہے. لیکن اللہ ماشاءاللہ وہ مالک ایسا ہے کہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں کتنے لوگ چرند پرند, لیکن کوئی بھوکا نہیں سکتا. یہ جو ذات ہے تو یہ تو بالکل ہی جو ہے نا ایسی چیزیں تو بالکل بالکل. ناظرین کرام, چونکہ افطار کا وقت بھی قریب ہے علی بھائی, اور ہمیں وائنڈ اپ کی طرف بھی جانا ہے, تو بس جاتے جاتے ایک آخری چیز جو میں آپ سے درخواست کروں گا ایز ایجوکیشنلسٹ, ہمارے دیکھنے والوں کو, نوجوانوں کو, بچوں کو, بچیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے تعلیم کے لیے؟ بالکل میرا سب کو یہی پیغام ہے حیدرآباد نیوز کی طرف سے بھی, کہ جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو سب کو یہی پیغام ہے کہ تعلیم بہت ضروری ہے, اور تعلیم ہی ضروری نہیں ہے, تعلیم کے ساتھ ایٹیکیٹس ہونا بہت ضروری ہے. تعلیم تو علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت ہے, لیکن جب تک ادب نہیں ہوں گے نا, جب تک ایک بڑوں کا احترام نہیں ہوگا نا, یقین کریں آپ دیکھیں ایسی ایجوکیشن کسی کام کی نہیں ہے. تو سب کو میرا ایک یہی میسیج ہے کہ برائے مہربانی ڈسپلن اور اپنے بڑوں کی ادب کرنا سیکھیں گے, یقین کریں آپ سب کامیاب ہو جائیں گے. بالکل بالکل. ناظرین, رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے
یہ ہمیں ویسے ہی ڈسپلن سکھاتا ہے, ہمیں صبر سکھاتا ہے, ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنی روٹین کو لے کے چلنا چاہیے, ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے. اور خاص طور پہ ہم عام طور پہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میں اتنا مصروف ہوں کہ نماز کا بھی وقت نہیں مل رہا, تو رمضان بتاتا ہے کہ تمہاری مصروفیت اتنی نہیں ہے کہ تمہیں نماز کا وقت نہ ملے, تم نماز پڑھتے نہیں ہو, یہ الگ بات ہے. تو رمضان ہمیں ڈسپلن بھی سکھا رہا ہے, رمضان جو ہے وہ ہمیں طور طریقے, جینے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھا رہا ہے. بس شرط یہ ہے کہ آپ سیکھنے والے بن جائیں. خدا نے یہ ایک مہینہ آپ کے لیے دیا ہے, اب آپ پر لازم ہے کہ اس برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں کس طرح سے برکتیں, رحمتیں سمیٹتے ہیں اور کس طرح سے اپنی زندگی کا ٹریک سیدھا کرتے ہیں. یاد رہے جب بھی ٹرین چلتی ہے تو ہر تھوڑی دیر بعد ٹریک پہ لانے کے لیے ایک پٹری ہوتی ہے ساتھ میں, تو خدا نے ایک مہینہ رکھا ہے آپ کو دوبارہ ٹریک پر لانے کے لیے کہ اگر 11 مہینے بھٹکے ہوئے کوئی بات نہیں ہے, آؤ خدا کی رحمت بڑی ہے, وہ تمہیں بلاتا ہے اپنے دربار میں, اس کی طرف جائیں. ناظرین افطار کا وقت بھی قریب ہے, ہمیں اختتام کی جانب بھی جانا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں سید سلمان رضوی صاحب کا, علامہ صاحب کا, نعت خواں حضرات کا, اور میں چاہوں گا آخر میں کہ ہم دعا کی طرف جائیں اور کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان انصف قریشی کو اور صاحبزادہ علی نقشبندی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. دعا کی طرف جائیں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رب العالمین, مولا کریم اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما, اس میں تو تعاون کرنے والوں کی کوشش و کاوشوں کو قبول فرما. مولا کریم جتنی غلطیاں, کوتاہیاں قصداً صحباً عمدن ہم سے ہوئی اسے معاف فرما. روزوں کا ذوق و شوق عطا فرما, تلاوت کی حلاوت نصیب فرما. ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کرم ہے رمضان. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری, جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ, جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز, کوالٹی فار ایور.